تو سیدھا سوال سر، کیا آپ کو مریم نواز صاحبہ اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھلوانے کا چیلنج قبول ہے یا نہیں؟ ہاں یا نہ میں سیدھا جواب دے. سر چیلنج کے حوالے سے میں نے آپ کو بتا دیا نا کہ ایک شخص جو 3 بار ٹی وی چینل پہ بیٹھ کے چیلنج دے چکے ہیں. سر میں آپ کو آپ چھوڑے نا، اب سر میں اب کی بات کر رہا ہوں، آپ کو ایکسیپٹیبل ہے یا نہیں؟ اب منصور علی خان انتظار کر رہے ہیں. میں کوثر بھائی آپ سے درخواست، میں اس میں میڈیٹ کروں گا، میں بطور میڈیٹر بیٹھوں گا. آپ کو شفیع بھائی میرے میڈیشن کے اوپر کوئی اعتراض تو نہیں؟ میں اگر میڈیٹ کر لوں اس چیلنج کو؟ بالکل یقین ہے، بالکل. تمام اختیار منصور صاحب آپ کے پاس ہو گیا. کوثر صاحب آپ میرے پہ اعتبار کر سکتے ہیں؟ آپ کو ایکسیپٹیبل ہے؟ بالکل اختیارات سارے اپنی جگہ. منصور آپ جتنا مرضی ہے کھیلیں شفیع جان صاحب سے. مسئلہ یہ ہے کہ کہیں یہاں پہ یہ چیلنج کر دیں اور وہاں سے انکار ہو جائے. جو اڈیالہ جیل میں بیٹھا ہوا ہے، جو تمام ترجیحات سر وہ کہہ دیا نا نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے کوثر صاحب. گورنر چاہے باہر میں، یار کوثر صاحب وہ نیشنل ٹیلی ویژن پہ بیٹھے ہوئے بھائی، وہ آپ اس وقت پورے پاکستان کے سامنے وہ گفتگو کر رہے ہیں. یہ مدعے پہ نہیں آئیں گے منصور صاحب. نہیں آئیں گے کوثر صاحب. میں کیوں نہیں آؤں گا مدعے پہ؟ یہ مدعا عدالت میں جا چکا ہے شفیع جان صاحب. فار یور کائنڈ انفارمیشن یہ معاملہ عدالت میں جا چکا ہے. آپ کے میر شرافت عدالت میں لے جا چکے ہیں، اور وہاں پہ جو بیان الفی تھا اس پہ دستخط نہیں تھے، اس پہ کوئی دستخط نہیں تھے، وہ پورے نہیں تھے. ان کی مینٹیلٹی چیک کریں ذرا. آپ ٹی وی پہ بیٹھ کے یہ بہتان ترازی، یہ الزامات لگائیں گے، لیکن الیکشن کمیشن کی ویب سائٹ پہ لگے رزلٹ کو آپ کیوں نہیں مانتے؟ کیونکہ عوام نے آپ کو رد کر دیا. اب آپ الیکشن میں گئے، آپ کہہ رہے ہیں کہ عوام ہم نے تو بائی کاٹ کیا. حلقہ کھولیں گے. سر وہ سیدھا سوال کر رہے ہیں، حلقہ کھولیں گے. یوسف ایوب صاحب ہیں، وہ فلاں ایوب صاحب ہیں، ان کی بہو کو اپنے الیکشن میں اتارا. مریم نواز کی اور نواز شریف کا حلقہ کھولیں گے. حلقہ کھولیں گے، بتائیں جی. حلقہ کھولیں گے. آپ مجھے ویڈیوز دیں گے، پہلے پچھلے 2 چیلنج پورے ہوں گے، میں یہ تیسرا ایکسپٹ کروں گا. پہلے یا تو آپ مانیں گے کہ آپ نے پچھلے 2 پروگرام میں آپ حلقہ کھولیں گے، پھر میں آگے جاؤں گا اور میں آپ کا چیلنج ایکسپٹ کروں گا. منصور صاحب کو اختیار میں نے دے دیا. منصور صاحب یہ حلقہ کھولیں گے. یار کوثر بھائی میں آپ سے، کوثر صاحب میں آپ کے، کوثر صاحب میں نے اتنے دھڑلے سے کہا کہ آپ چیلنج قبول کریں گے. یار آپ کہہ دیں ہاں میں کروں گا، بات ختم ہوگی. یار بھائی میں ابھی جب انتظار کر رہا ہوں پچھلے 2 چیلنجز کا، اور کورٹ کا حوالہ دے دیا میر شرافت کے کیس کا کہ عدالتوں میں جا کے 2 چیلنجز کا بائیں شائیں دائیں کرنا شروع ہو وہ جاتے کہہ رہے ہیں. میں بھائی ایک منٹ کوثر صاحب، ایک منٹ. شفیع صاحب وہ یہ کہہ رہے ہیں کہ آپ نے انہیں پہلے بھی چیلنج کیا تھا اور انہوں نے آپ سے کہا تھا کہ وہ ان کی جو بہنوں کے اوپر جو ہے وہ انہیں گھسیٹا گیا تھا. جو بھی آپ اس کی ویڈیو دیں گے، آپ آج تک اس کی ویڈیو نہیں دے سکے. میرے پاس فوٹیج اس کی موجود ہے. میں نے حسن ایوب کی جو سیلری سلپ تھا وہ بیچ دیا ہے. حلقہ یہ کھولیں گے اس کا مجھے جواب. میں ایک منٹ، ہولڈ آن ایوری ون، ہولڈ آن ایک منٹ سر ایک منٹ. وہ جو آپ لوگوں نے آپس میں چیلنج کھیلا تھا نا، ہمارے پاس اس کا کلپ موجود ہے. لیٹ می رن دیٹ تاکہ اس کے بعد پھر بات ہو سکتے. چلائیں جی ذرا. آن دا ریکارڈ پہ نورین خانم صاحبہ کا انٹرویو پڑا ہوا ہے. وہ خود یہ کہتی ہیں کہ جی میرے بال کھینچے گئے، مجھے بالوں سے پکڑ کے گھسیٹا گیا، ان کا جو فریکچر کندھا ہے وہاں سے پکڑ کے ان کو گھسیٹا گیا. سارے ایویڈنس ہمارے پاس موجود ہیں. ویڈیوز پڑی ہیں ہمارے پاس، تو دکھا دیں، ابھی پروگرام میں دکھا دیں. بس ابھی اگر یہ فوٹیج چلائیں تو اس ٹیبل پہ مرغا بنوں گا. کیا کرے گی بھیا؟ اس ٹیبل پہ مرغا بنوں گا یار، اس ٹیبل پہ. شفیع بھائی وہ مرغا بننے کے لیے تیار ہیں. کوثر صاحب آپ ان کو مرغا بنا دیں. آج ٹیبل بھی بڑا ہے، آرام سے بن جاؤں گا. منصور صاحب ہاں ٹھیک ہے. منصور صاحب پہلی بات یہ ہے کہ آپ نورین خانم کا انٹرویو اٹھا لیں. وہ خود کہہ رہی ہیں کہ مجھے گھسیٹا گیا، اس کا انٹرویو پڑا ہوا ہے. پہلی بات انٹرویو کدھر سے آ گیا؟ ابھی بھی موبائل میں موجود ہے، میں آپ کو دکھا سکتا ہوں. فوٹیج دکھائیں. حسن ایوب صاحب کے سیلری سلپ میں نے بھیج دیا آپ کو. اور رہی چیلنج، حسن ایوب صاحب آپ دونوں ایک جگہ پہ بیٹھ جائیں، پھر آپ 3 ہو جائیں، میں مقابلہ کر لوں گا. نہیں شفیع صاحب کو جواب دینے مجھے بات کرنے دیں. بھائی میں دیکھنا چاہ رہا ہوں مرغا بنے کوثر کاظمی. میں بھی دیکھنا چاہوں گا یار کیسا بنتے ہیں وہ مرغا. آپ ان کو جھوٹا ثابت کریں. ذرا شفیع صاحب کو جواب ثابت کریں. ان کو شفیع صاحب کو جواب دینے دیں. شفیع صاحب جواب. جی دیں. جی میں خاموش. حسن ایوب صاحب آپ کی نوکری پکی ہے. آپ مزید محنت نہ کریں، نوکری آپ کی لگی ہوئی ہے. رہی بات منصور صاحب حلقہ کھولنے کی، تو یہ چیلنج ایکسپٹ کرے کہ میں سہیل افریدی صاحب کا حلقہ کھولوں گا، میں اپنا حلقہ کھولوں گا. یہ مریم صاحب کا اور نواز شریف صاحب کا حلقہ کھولیں. ٹھیک، لیکن سر وہ فوٹیج کے اوپر بات آ گئی نا. اب دوبارہ وہ کہہ رہے ہیں آپ فوٹیج دکھا دیں، ہم حلقہ بھی کھلوا دیں گے.
میں فوٹیج بالکل آپ کو دکھاؤں گا، میرے پاس پڑی ہے، اور نورین صاحبہ کی جو انٹرویو کی بات کری ہے وہ بھی میں آپ کو بھیج دوں گا۔ سر انٹرویو نہیں نا، سر انٹرویو نہیں، وہ کہہ رہے ہیں کہ آپ فوٹیج دکھائیں۔ اگر آپ نے حسن ایوب صاحب کی سیلری سلپ بھیج دی ہے تو پھر آپ فوٹیج بھی بھیج دیں، تاکہ یہ جو ہنس رہے ہیں نا، یہ کوثر کاظمی صاحب یہ جو کہے لگا رہے ہیں کہ کہے بند ہو سر۔ سر اس کے پاس کی جگہ ککڑوں کی آواز سنو بھائی، پہ ہنس رہے ہیں، اپنی بے بسی پہ ہنس رہے ہیں۔ نو نہیں شفیع جان صاحب ایسے نہ کریں۔ آپ نے ابھی پھر دوبارہ اعتراف کیا کہ فوٹیجز آپ کے پاس ہیں۔ ہم آپ سے بار بار درخواست کر رہے ہیں کہ خدا کی وہ منظور کو دیں تاکہ وہ چلائیں، مجھے جھوٹا ثابت کرے۔ ٹیبل بہت بڑا ہے آج میرے سامنے۔ میں کیا کروں شفیع صاحب، میں رہوں اس ٹاپک پہ آگے چلا جاؤں کیا کروں؟ نہیں میرے پاس تو ہے فوٹیج، میں نے تو سلپ بھی بھیج دیا ہے، وہ میں ہلکے کھولنے کا چیلنج بھی دے رہا ہوں۔ نہیں تو سر اگر آپ نے جس نمبر پہ سلپ بھیجی ہے، حسن بھائی ایک منٹ، شفیع بھائی آپ نے جس نمبر پہ وہ حسن ایوب صاحب کی سیلری سلپ بھیجی ہے اسی پہ وہ فوٹیج بھی بھیج دیں تاکہ ہم چلا دیں۔ ابھی ٹی وی کے اوپر ابھی چلا دیتا ہوں میں فوٹیج۔ اس فوٹیج میں سر آپ دیکھیں گے کہ مینا خان صاحب پہ تشدد ہو رہا ہے، اس فوٹیج میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ شاہد خٹک پہ تشدد ہو رہا ہے، اس میں آپ یہ بھی دیکھیں گے کہ چیخ و پکار جو ہے وہ نورین بیگم کی بھی آ رہی ہے۔ لیکن وہ فوٹیج میں نظر آ رہی ہیں سر، وہ ان کے گھسیٹا جا رہا ہے، کیا وہ نظر آ رہی ہیں؟ بس بالوں سے پکڑ کر نہیں، اندھیرا ہے، اس کی چیخ و پکار آئے گی آپ کو، چیخ و پکار آ رہی ہے، ٹھیک ہے چیخ و پکار ہے اس کو۔ یار آپ یہ ہنسنے والی بات ہے یار، یہ ہنسنے والی بات ہے کوثر صاحب۔ چیلنج میں کروں منصور علی خان صاحب؟ نہیں سر نہ کریں، ہنسنے والی بات ہے، انہوں نے ہمیشہ عورت کو تشدد کیا ہے۔ نہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے کوثر صاحب، اگر خواتین چیخیں مار رہی ہیں ہنسنے والی بات نہیں ہے۔ ایک چیلنج میں کرتا ہوں، یہ ڈرامہ بازی کرتے ہیں، یہ ڈرامہ بے شرمی کی ویسے حد ہے یہ کوثر ڈرامہ صاحب۔ بازی کرتے ہیں بھائی۔ اچھا یہ حسن ایوب نہیں صاحب حد کیا ہے آپ کے مینڈیٹ پہ ڈاکہ تو نہیں ڈالتے نا۔ سر کو پیٹنا شروع کر دوں یہ حسن ایوب صاحب کے ایک نیا میں سر کو پیٹوں آپ کے سر جھوٹ پہ نہ سر نہ ایک منٹ حسن ایوب میں صاحب ماتم کروں کیا کروں آپ بتائیں۔ میں ایک چیلنج کرتا ہوں حسن ایوب صاحب دیکھیں یہ لوگ میں دیکھا ہے کہ جو چیف منسٹر صاحب ہیں وہ آئین اور قانون کی بات کرتے ہیں۔ میں نے اکثر ان کو سنا کہ وہ جو الفاظ ان کے ہوتے ہیں، چناؤ ان کا الفاظ کا جو کرتے ہیں، وہ آئین اور قانون کا جو لفظ ہے اور اپنی جدوجہد کو بھی آئینی اور قانونی کہتے ہیں، اور الیکشن کمیشن کے باہر بھی وہ یہی گفتگو کر رہے تھے۔ تو پاکستان کی جو عدالتیں ہیں، جو انسداد دہشت گردی کی عدالتیں ہیں، انہوں نے 2 عدالتوں کی جانب سے عمر ایوب خان کو سزا دی ہوئی ہے، وہ کنوکٹ ہو چکے ہیں، عدالتی کنوکٹ ہیں بلکہ ایبسکونڈر ہیں۔ ان کو اپنے ساتھ کھڑا کرتے ہیں، ان کو کھڑا کر کے ہری پور کے جو انتظامیہ ہیں ان کو کہتے ہیں کہ اگر یہ ہوا تو پھر صبح کا سورج نہیں دیکھیں گے، تو اس قسم گفتگو کرتے ہیں۔ تو آپ قانون پر عمل درآمد کرائیں، آپ ان لوگوں کو گرفتار کروا کر آپ جناب کورٹ آف لاء کے سامنے بھیجیں۔ عدالتوں نے ان کو درست جو ہے سزائیں دی ہیں یا غلط دی ہیں، اب ریمیڈی ان کو عدالتوں سے ہی ملنی ہے یا پریزیڈنشل پارڈن ہے۔ آئین اور قانون کی بات کرنا یہ بھی نہیں دیتا جب چیف منسٹر نے ایک عدالتی سزا یافتہ مجرم کو ساتھ کھڑا کر کے اعلان کر رہا ہو۔ یہ آئین اور قانون کی بات کرنے والے ہیں، یہ آئین اور قانون پر عمل درآمد کرنے والی بات کرنے والے ہیں، یہ اخلاق کی بات کرنے والے ہیں۔ ان کو تو یہ بات کرنی نہیں چاہیے منہ سے کہ آپ نے کنوکٹ کو ساتھ کھڑا کیا ہوا ہے۔ شفیع صاحب یہ حسن ایوب صاحب عمر ایوب صاحب کے اوپر اعتراض کر رہے ہیں۔ جی منصور مجھے صرف 10 سیکنڈ یار شفیع صاحب کو جواب دے دیں۔ جواب آنے دیجیے۔ نہیں سنیں نا کوثر صاحب ایک منٹ سر وہ جواب دے دینا ان سے متعلق۔ جی میرے بھائی جی شفیع صاحب دونوں کو بڑی جلدی ہے۔ منصور صاحب پہلے تو حسن ایوب صاحب نے غلط بیانی کی کہ وہ جو جلسہ تھا وہ ہری پور میں نہیں تھا، وہ ایبٹ آباد میں تھا۔